محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے یا اللہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں مولا جو چینل کو سبسکرائب کریں اور ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانا اور مدینہ شریف کی زیارت عطا فرمانا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سبسکرائبر، مدارس کے اندر روزانہ 1.25 لاکھ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور یہ درود پاک حافظ قرآن بچے، عالم دین بچے جو بن رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور روزانہ درود پاک میں اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے سبسکرائبر، اگر آپ کسی قسم مشکلات کے لیے، پریشانی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کا نام لے کر اس مشکلات کے لیے آپ کے لیے دعا کی جائے۔ تو آئیں اپنے ویڈیو کی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، حقیقت میں بھی اور خواب میں دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شہابت حاصل نہیں کر سکتا اور شیطان کو مجھ پر غلبہ نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کیا عمل کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے وظائف کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود تاج اور کبھی دیگر درود پاک، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں رائگاں ہو گئی ہیں، ہمیں نبی کریم کی زیارت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یعنی درود پاک کے ساتھ عبادت کے ساتھ انسان کو حلال اور حرام میں بھی تمیز کرنی ہوتی ہے۔ اس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے لفظ نکال رہا ہوں، کیا وہ سچ نکال رہا ہوں یا گویا جھوٹ، یا جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا۔ بالخصوص نگاہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب انسان کی نگاہ پاک ہوتی ہے تو اس وقت اس میں روحانیت کی منزل عبور کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی زیارت کے لیے نگاہ پاک ہونی چاہیے۔ عاشقوں کا یہی طریقہ کہ انہیں دیکھنا کسی کو نگاہ سے۔ ناظرین، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والدین نہایت ہی پاکیزہ اور منتقی اور پرہیزگار تھے۔ میں 5ویں کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک کتاب تذکرۃ الاولیاء لا کر دی۔ اب کے بچوں کو تو شعور ہی نہیں ہے وہ 5ویں کلاس میں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے والد نے مجھے اس چھوٹی سی کچی عمر میں کتاب لا کر دی۔ میرا رجحان اس کتاب کی طرف ہو گیا۔ میں اولیاء کے تذکرے پڑھتا اور ان کے واقعات پڑھتا، بالخصوص نبی کریم کی زیارت کا پڑھتا، تو پھر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک بات تذکرۃ الاولیاء میں یہ لکھی تھی کہ نبی کریم کی زیارت کے لیے نگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بس یہی بات میں نے اپنے دل میں رکھ لی اور اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ میں نے نگاہ کو پاک رکھنا ہے۔ پھر جب رستے میں چلتا تو مجھے کسی کا کوئی خیال نہ آتا، جب کہ میرے گھر کے سامنے بھی کوئی کھڑا ہوتا تو میں سر اٹھا کر نہ دیکھتا، تو محلے کی جو آنٹیاں تھیں وہ اعتراض کرتی اور میری والدہ کے پاس آتی اور اس کی وجہ سے مجھے مار اور ڈانٹ بھی پڑتی کہ ہم اس کی خالہ لگتی ہیں لیکن یہ ہمیں سلام نہیں کرتا۔ تو میں ان سے یہی کہتا کہ آپ بتاؤ، میں نے آپ کی طرف دیکھا، تو وہ کہتی ہیں نہیں، تمہارا سر نیچے کی طرف تھا، زمین کی طرف۔ تو میں کہتا جب مجھے پتہ ہی نہیں میرے پاس سے کون گزر رہا ہے یا نہیں تو پھر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں کس کو سلام کروں۔ پھر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں پر ایک مجھے آدمی ملا، انہوں نے کہا مجھے فلاں شیخ نے کہا ہے اس بچے کو 100 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔
تو میں حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں شیخ نے بتایا ہے۔ تو ذوالفقار نقشبندی نے فرمایا جب انسان اپنی نگاہ پاک کرتا ہے تو اس وقت پہلے انسان اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ جب میں نے خود کو اپنی نگاہ کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا تو مجھے 30 سال کی عمر سے پہلے نبی کریم کی 100 سے زیادہ مرتبہ زیارت ہوئی۔ انسان جب خود کو متوکل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تقویٰ اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کھانے کو، پینے کو، بیٹھنے اور سونے اور نگاہ کو اور بولنے کو پاک رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی بڑی رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی زیارت مصطفیٰ کے لیے خود کو، نفس کو پاک کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔